امید اتنی بڑی چیز ہے نا، میں آج اگر کسی بھی مقام پہ پہنچ پایا ہوں نا تو امید کی وجہ سے. اور یاد رکھیے، امید تو مچھلی کے پیٹ میں بھی تھی، امید تو آگ کے بیچ میں بھی تھی، امید تو غار کے اندھیرے میں بھی تھی، امید تو اس بوڑھے شخص کے دل میں بغیر اولاد کے بھی تھی، امید تو کنویں میں دنوں رہنے کے بعد بھی تھی، یہاں تک کہ ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا دریا میں وہ سفر کر رہا تھا، یا اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے وہ بستی سے جو ہے وہ نکل گیا. ہر جگہ امید ہی تھی، تبھی تو معجزے ہو گئے. پھر آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ امید کی بنا اور یقین کی بنا پہ تھی. اصل بات یہ ہے کہ امید کا جو تعلق ہے نا وہ حالات سے نہیں ہوتا، وہ رب سے ہوتا ہے. جب دل اللہ سے جڑ جائے نا تو پھر اندھیرا بھی راستہ خود ہی بنا لیتا ہے، پھر قید بھی نجات میں بدل جاتی ہے، پھر آپ کی جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے. ہم اکثر نتائج کو دیکھ کر ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، مگر اللہ جو ہے وہ عمل اور یقین دیکھتا ہے ہمارا. اور یاد رکھیے، جس رب نے مچھلی کے پیٹ میں دعا سن لی تھی، یا جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یا پھر اندھیرے، جو پورا غار اندھیرے سے بھرا ہوا ہے وہاں حفاظت بنا دیا اس کو، کنویں کو تخت کا راستہ بنا دیا، وہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی رب تمہارا بھی ہے. مایوسی دراصل اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ ہم نے نظر جو ہے نا وہ اسباب پر جما لی ہے، سبب بنانے والے پہ نہیں جمائی ہم نے. بس اپنا یقین جو ہے نا وہ تھامے رکھیں، صبر کے ساتھ دعا اپنی جاری رکھیں، کیونکہ امید کبھی شرمندہ نہیں کرتی. شرط یہ ہے کہ اگر وہ امید آپ کی اللہ سے ہو، کسی بندے سے ہے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے.